لرننگ ود وسیم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ہمیشہ کی طرح اس خواہش اور دعا کے ساتھ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کریں تاکہ انوائرمنٹ کے اندر پازیٹیوٹی بڑھ سکے. سو ساری باتیں پازیٹیوٹی کی اپنی جگہ، لیکن جہاں تک پراپرٹی کا تعلق ہے تو پراپرٹی کے اندر فی الحال کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی. جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کریں تو یہ سوچ کے انویسٹمنٹ کریں کہ اپنی انویسٹمنٹ کو کسی بھی ایک باسکٹ میں نہ ڈالیں، کیونکہ یہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. اس وقت وہ لوگ فائدے میں رہے ہیں جنہوں نے اپنی کچھ انویسٹمنٹ گولڈ میں کی، کچھ پراپرٹی میں کی، کچھ اسٹاکس میں کی، کیونکہ اسٹاکس اور گولڈ اس وقت بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جبکہ پراپرٹی نیچے سے نیچے جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں شاید اس میں مزید مشکلات بڑھیں گی، جس کی ایک سب سے میجر ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بلڈرز کو تو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، ان کے اوپر ٹیکسیشن کم کرنا چاہتی ہے. کیوں کہ بلڈرز جو ہیں وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جب کوئی کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی 20 سے 22 انڈسٹریز لائک لوہے کی انڈسٹری، سیمنٹ کی انڈسٹری، پینٹ کی انڈسٹری، وڈ ورک کی انڈسٹری، ہارڈ ویئر کی انڈسٹری اور پلس لیبر، یہ سب انوالو ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کی جگہ اگر صرف اور صرف انویسٹمنٹ پلاٹس کے اندر ہوتی ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ہی آدمی کے پاس ہوتی ہے، مختلف ڈیلرز کے پاس ہوتی ہے، مختلف سٹہ بازوں کے پاس ہوتی ہے، اور اس کا کوئی اینڈ یوزر نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر گورنمنٹ اب مزید سختیاں کر رہی ہے، جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں پراپرٹی کے جو پلاٹس کا سیکٹر ہے وہ تو بالکل نیچے چلا جائے گا. ہاں البتہ جو ریئل اسٹیٹ میں بلڈرز سیکٹر ہے یا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. تو ہم نے اس معاملے میں تھوڑی سی ہیلپ لی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم نے ایک رائے معلوم کی کہ کیا ایسی انویسٹمنٹس ہو سکتی ہیں جو آنے والے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں انویسٹر کے لیے بہتر اپارچونیٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں، بہتر وہ ثابت ہو سکتی ہیں اور بہتر ریٹرن دے سکتی ہیں. تو جو ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بتایا وہ ہم آج آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اپنی انویسٹمنٹس کو بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکیں. لیکن اس بات پہ جانے سے پہلے میری اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو ورتھ دیتی ہوں، تو آپ کو اچھی لگتی ہوں، تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ ساری چیزیں دوسروں کو، یہ ساری انفارمیشن دوسروں کو بھی مل سکیں. سو اب آ جاتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہمیں کیا ریکمینڈ کیا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے پاکستان کے حالات کے مطابق جو انویسٹمنٹس کی اپارچونیٹیز دی ہیں اس میں اگین ٹاپ آف دا لسٹ پراپرٹی کو ہی رکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پراپرٹیز آنے والے وقتوں میں کوئی بہتر پرفارم نہیں کر پائے گی، اور دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. تو کیسے، یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ایسے شیئرز کے اندر انویسٹ کریں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنسٹرکشن کی بزنس کے ساتھ، رینٹل انکم کے بزنس کے ساتھ انوالو ہیں. جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ریٹ انویسٹمنٹ جو ہے، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ جو ہیں اس میں انویسٹ کیجئے تو وہ آپ کو ایک اچھا ڈیویڈنڈ دیتے رہیں گے. اور وہ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں وہ ٹیکس بھی پے کر رہے ہوتے ہیں، وہ رجسٹرڈ بھی ہوتے ہیں، ساری انہوں نے فارمیلٹیز بھی پوری کی ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر گورنمنٹ کی ٹیکسیشن کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ اس طرح نہیں پڑتا جس طرح کہ مارکیٹ میں ایک جو نان رجسٹرڈ لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر پڑتا ہے. سو آنے والے وقتوں میں یہ مزید فلورش کریں گے، ان کے رینٹ مزید بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ ڈیمانڈ تو بہرحال کمرشل کی اور انڈسٹری جو آپ کی ریزیڈینشیل یونٹس ہیں ان کی بڑھے گی. تو آنے والے وقتوں میں یہ لوگ مزید بی این پی اور اس طرح کے دوسرے جو ایونیوز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں یہ جو ریٹ فنڈز ہیں یہ آپ کو بہت اچھا پے کریں گے. پلس یہ کہ آن اینڈ ایوریج ان کی 8 سے 10% جو ہے وہ ڈیویڈنڈ انکم ہے، تو وہ بھی آپ کو ایک سپورٹ ملتی رہے گی. یہ اس کیپٹل گین کے علاوہ ہوگا جو آپ کا فیوچر میں یہ کمپنیز آپ کو دیں گی.
اس وقت آپ کے پاس بے شمار ریٹ فنڈ موجود ہے مارکیٹ میں، جس میں گلوب ریزیڈنسی ہے، ڈولمن ریٹ فنڈ ہے جو کہ سب سے پہلا ریٹ فنڈ ہے. اس کے علاوہ ٹی پی ایل کا ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ میں اس نے مختلف ریٹ فنڈ اناؤنس کیے ہیں، ٹی پی ایل پراپرٹیز اور ٹی پی ایل ریٹ فنڈ کے نام سے. اس کے علاوہ اے کے ڈی کی پراپرٹیز کے بھی شیئرز آپ کو مل جائیں گے. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ سوچ سمجھ کے تھوڑی سی ورکنگ کر کے انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے، اس میں پہلے نمبر پہ اگر آپ نے ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے جو کہ وہ ریکمینڈ کر رہی ہے، تو وہ اس نے یہ بھی ساتھ ریکمینڈ کیا کہ آپ شیئرز کی طرف جائیں، ایسے شیئرز کی طرف جو ریئل اسٹیٹ کی طرف انویسٹ کرتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی، اور ایسی انڈسٹریز کی طرف جائیں جو ان کو پروموٹ کرتی ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شیئرز کو، اور تھرڈ نمبر پہ گولڈ کو پروموٹ کرتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. آپ بھی ورکنگ کیجئے اور اچھے ریٹ فنڈ میں انویسٹ کیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ٹائم میں آپ کی پراپرٹی آپ کو کچھ پے کر سکے اور آپ لاس میں نہ جائیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.